السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دودھ پلانے کے بعض مسائل کے بارے میں، اور اولاد کی تربیت کیسے کریں، اور اولاد کے ذمے ماں باپ کا کیا حق ہے۔ شادی کی کچھ مدت گزرنے کے بعد عام طور پر دونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، چنانچہ اسباب کے درجے میں دونوں کے ملنے سے اولاد بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جلد اولاد نہیں دیتے، جس میں باوجود اسباب کے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فیصلے کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر انہیں مایوس اور نا امید نہ ہونا چاہیے۔ بد دلی اور کبیدگی کی کوئی وجہ نہیں، نہ شوہر کو بیوی سے ناراض ہونا چاہیے، بلکہ خدا پاک سے امید کرتے ہوئے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ضرورت ہو تو طبی طور پر علاج بھی کرانا چاہیے۔ ممکن ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کی صحت خراب ہو یا قوت و طاقت کی کمی ہو۔ جب صحیح علاج ہوگا تو امید ہے کہ دیر سویر اولاد ضرور ہوگی، اور اس تاخیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ اگر کافی دن گزر جائیں اور طبی تحقیقات کے بعد عورت کی ایسی کمزوری یا بیماری کا پتہ چلے جو اولاد ہونے سے مانع ہے، اور شوہر اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا چاہے، خیال رہے کہ شوہر کو دوسرے نکاح کا ہر وقت حق حاصل ہے، لیکن اولاد کے لیے دوسری شادی کی قید اس لیے لگائی کہ عام طور پر لوگ اولاد ہی کے لیے دوسرا نکاح کرتے ہیں، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن دونوں بیویوں میں عدل و انصاف قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر حقوق ادائیگی میں ذرا بھی ادھر ادھر جھکا اور میلان پایا گیا تو اس کا انجام نہایت برا ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جھک گیا اور اس کا زیادہ خیال رکھا، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا جسم جھکا ہوا ہوگا۔ لوگ اس کے جسم کے جھکاؤ کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ مجرم ہے، اور اس نے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ اس لیے کئی بیویاں ہوں تو سب کا برابر خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اس کی پہلی منزل حمل سے شروع ہوتی ہے۔ حمل کا ہونا مختلف علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں اہم علامت ماورائی خون یعنی حیض کا بند ہو جانا ہے، اور بسا اوقات عورتوں کو متلی اور قے وغیرہ کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر عورت کو اپنی صحت کا پورا خیال کرنا چاہیے، اور بطور خاص قوت اور مختلف قسم کے امراض کے لیے کسی حکیم کا مشورہ کر کے معجون اور مکویات وغیرہ استعمال کرنا چاہیے۔ عورتوں کو ان ایام میں قے اور متلی اور جی گھبرانے کی عموماً شکایت رہتی ہے، اس لیے موقع بموقع کھٹی اور نمکین چیزوں کے کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ بعض عورتوں کو کالی مٹی کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کا دھیان رکھے کہ جو چیزیں صحت کے لیے مفید ہوں وہ کھانی چاہیے، اور صحت کو نقصان دینے والی اور بری چیزوں سے، خصوصاً بہت ترش اور مرچ والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح زمانہ حمل میں کودنے پھاندنے اور اچھلنے دوڑنے اور بہت زیادہ بھاری وزن اٹھانے سے بچنا چاہیے، ورنہ خطرہ ہے کہ حمل گر کر خون جاری ہونا شروع ہو جائے۔ ایسے ہی حمل کے ایام میں قبض والی چیزیں استعمال نہ کریں، اور جب قبض ہو جائے تو اس کا فوراً علاج کریں۔ اسی طرح دست آور چیزوں کے استعمال سے بچیں۔ عورت کو یہ بھی چاہیے کہ ان ایام میں حشاش بشاش اور خوش و خرم رہے، رنج و فکر اور غم میں بالکل مبتلا نہ ہو۔ نیز کپڑے اور بدن کی صفائی کے ساتھ دل و دماغ کو بھی گندے اور برے خیالات سے پاک اور صاف رکھے، اس لیے کہ اس کا اثر قدرتی طور پر پیٹ کے اندر بچے پر پڑتا ہے۔ اس لیے ان ایام میں بچوں کی ماں کو انتہائی پاکیزہ اور مہذب رہنا چاہیے۔ حمل کے دنوں میں جماع اور صحبت کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے، خصوصاً ابتدائی 4 ماہ اور 7ویں مہینے کے بعد، تاکہ حمل کو کوئی نقصان پیدا نہ ہو۔ البتہ شرعی طور سے جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ عورت چونکہ حمل کے ایام میں کافی تکالیف میں رہتی ہے، پھر یہ مدت بھی کم نہیں ہوتی بلکہ تقریباً 9 ماہ تک رہتی ہے۔ پھر سب سے بڑی تکلیف بچہ جننے کے وقت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ماں کی اہمیت اور اس کی عظمت بتانے کے لیے ان تکلیفوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنا علی وہن، ترجمہ اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے۔
اسی طرح فرمایا حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ترجمہ اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ اور جنا تکلیف کے ساتھ، اور چونکہ تکلیف ایک بچے کی وجہ سے ہے اور وہ بچہ خدا کا مومن بندہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کا باعث ہوگا، دیندار داعی حق ہوگا، اس لیے حدیث پاک میں ثواب بھی بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت زمانہ حمل سے لے کر دودھ چھڑانے تک اس غازی کی طرح ہے جو سرحدوں کی نگرانی کرتا ہے، اور ایسے غازی کا بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ عورت کا اگر درد ذہ میں انتقال ہو تو وہ شہید کہلائے گی، اس لیے عورت کو حمل اور درد ذہ کی تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کرنا چاہیے۔ یہ فقط انسانی خواہش کی تکمیل نہیں بلکہ اس پر اسے بڑا ثواب ملے گا۔ ہاں، بعض مرتبہ اولاد کافی ہو جاتی ہے اور ابھی پہلا بچہ دودھ پیتا ہے یا بیوی کی صحت کمزور ہے اور تقاضا یہ ہے کہ اگلا بچہ جلدی نہ ہو بلکہ کچھ تاخیر ہو جائے، تو اس کے لیے کچھ صورتیں شریعت نے جائز رکھی ہیں جس میں نہ مرد کو نقصان ہو نہ عورت کو۔ اس میں ایک صورت عزل کی ہے، یعنی بیوی سے جماع کر کے جب انزال یعنی منی نکلنے کا وقت ہے تو اس سے علیحدہ ہو جائے تاکہ منی باہر نکالے۔ اسی طرح ایک حکیم صاحب نے یہ طریقہ لکھا کہ عورت صحبت کے فوراً بعد الٹی لیٹ جائے یا فوراً کھڑے ہو کر الٹے پیر چلنے لگے، اس سے بھی حمل قرار نہیں پائے گا۔ گویا ایسی صورتوں کے اختیار کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے جس میں وقتی طور پر حمل قرار نہ پائے۔ آج کل جو نس بندی وغیرہ کے سلسلے چل پڑے ہیں وہ یا تو ہمیشہ کے لیے اولاد کا سلسلہ منقطع ہونے کا ذریعہ ہے، جو اللہ کی دی ہوئی ایک قوت کو بالکل ضائع کر دینے کے ہم معنی ہے، یا پھر ایسی صورتیں ہیں جن سے گویا ہمیشہ کے لیے تو سلسلہ بند نہیں ہوتا لیکن کسی ایک کو شدید نقصان ہوتا ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے، جس کا آئے دن مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ مثلا مانع حمل زہریلی گولیاں استعمال کرنا یا مرد کا نرود وغیرہ کا استعمال کرنا۔ جن مردوں یا عورتوں نے اس قسم کے طریقے اختیار کیے وہ اپنی صحت کھو بیٹھے ہیں۔ ولادت کا بیان۔ جب بچہ کے پیدا ہونے کا وقت قریب آ جائے تو مناسب یہ ہے کہ گھر میں رہ کر اچھی ماہر دایا کو بلا لیا جائے تاکہ پیدائش کے وقت کا اور دوسری چیزوں کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ طبی اور ڈاکٹری مشورے اور علاج وغیرہ بھی شامل ہوں تو اچھا ہے۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ ولادت کے وقت بیوی کو ہسپتالوں کے حوالے کر دیتے ہیں، چونکہ وہاں عموماً غیر مسلم دائیں ہوتی ہیں اور بے پردگی بھی خوب ہوتی ہے اور پورا غیر اسلامی ماحول ہوتا ہے، اس لیے ایسے وقت گھر کا پاکیزہ ماحول چھوڑ کر وہاں جانا اچھی چیز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہو، عورت کو شدید تکلیف یا بیماری ہو یا بروقت اچھی دوائی نہ ملے تو پھر ہسپتال جانے کی گنجائش ہے۔ اب ولادت کے بعد کی چند مناسب باتوں پر نشاندہی کرتا ہوں۔ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد اسے پاک صاف کر کے اور غسل وغیرہ دے کر اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنی چاہیے۔ کسی بزرگ کے ہاتھ سے کھجور چبوا کر اور نرم کر کے بچے کے تالوں میں لگا دی جائے تاکہ بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے نیک آدمی کا لعاب اور کھجور کی مٹھاس پہنچے جو بابرکت ہے۔ عقیقہ کا بیان۔ بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اگر 7ویں دن نہ ہو تو بعد میں کبھی بھی اس کی ولادت والے دن سے پہلے، مثلا بدھ کے دن پیدا ہوا تو منگل کے دن عقیقہ کر لینا چاہیے۔ عقیقہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ہے۔ لڑکے کی طرف سے اگر 1 بکرا ہوگا تب بھی کافی ہے۔ عقیقہ کے دن سر کے بال منڈوا کر اس کے وزن کی مقدار چاندی کا صدقہ کرنا مستحب ہے۔ حدیث میں اس کا بھی حکم آیا ہے۔ انسانی بدن سے الگ کیے جانے والے ناخن وغیرہ کو کسی جگہ دفن کر دینا چاہیے، ویسے ہی ادھر ادھر ڈال دینا بہت برا ہے، اس میں بیماریوں اور آفات کا خطرہ ہے۔ لڑکے کا ختنہ بچپن ہی میں کروایا جائے تو بہتر ہے، زیادہ بڑی عمر ہونے کا انتظار نہ کیا جائے۔ بچے کو گہوارے میں سلانا، اچھی لوریاں اور مفید گیت وغیرہ سنانا بھی پسندیدہ ہے۔ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، عبداللہ، عبد الرحمن،
اور حضرات انبیاء علیہم السلام اور صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر نام رکھنا زیادہ اچھا ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک کو محشر میں ناموں سے پکارا جائے گا، اس وقت برے ناموں سے ندامت ہوگی۔ اولاد کی وفات پر صبر۔ بعض مرتبہ خدا پاک اولاد دے کر اٹھا لیتے ہیں، یقیناً بہت صدمے کی بات ہے، مگر اس موقع پر بھی صبر کی ضرورت ہے۔ بہت ہی سنبھل کر رہے، آنکھ سے آنسو بہنا اور دل میں غم ہونا تو طبی بات ہے، لیکن زبان سے ہرگز کوئی بات بے ادبی کی نہ کہے، نہ دل میں کوئی ایسا برا خیال لائے، بلکہ جم کر صبر کرے، آخرت کے اجر و ثواب کو پیش نظر رکھے۔ حدیث پاک میں نابالغ بچوں کے مرنے پر صبر کرنے والی عورت کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ 2 بچوں کے مرنے پر صبر کرنے والی عورت کے لیے پوچھا گیا تو اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اور 1 بچہ کے مرنے پر صبر کرنے والی کے لیے بھی حدیث پاک میں جنت کا وعدہ موجود ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اولاد کی محبت میں بے صبری کر کے جنت کو ہاتھ سے نہ کھو دے، بلکہ جم کر صبر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں سے فائدہ اٹھائے۔ رضاعت کے متعلق چند باتیں، یعنی دودھ پلانے کے متعلق چند باتیں۔ بچے کے لیے موافق دودھ اس کی ماں کا ہی ہوتا ہے، اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ بچے کی ماں دودھ پلائے، لیکن خدا نخواستہ کوئی مجبوری ہو یا ماں کا دودھ خراب ہو تو کوئی اور دودھ پلانے والی مقرر کی جائے۔ دودھ پلانے والی عورت بھی بچہ کی ماں کی طرح اپنے ذہن اور دلوں کو برے خیالات و خرافات سے بچائے، اس لیے کہ دودھ پلانے کے زمانے میں بھی مرضعہ کی طبیعت اور اس کے اخلاق کا اثر بچے کے دل و دماغ پر پڑتا ہے۔ دودھ پلانے والی کو اپنی صحت کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر سہولت اور گنجائش ہو تو عمدہ غذا استعمال کرے تاکہ بچے کے قوی اور جسم پر اچھا اثر پڑے۔ اولاد کی تربیت۔ جب بچہ باشعور ہونے لگے تو اول اس کو خدا پاک کا نام اور کلمہ پاک سکھانے کی کوشش کی جائے۔ جب سمجھدار ہو تو اولاً مکتب یا گھر میں دینیات کی تعلیم شروع کی جائے، اس کے سامنے کوئی نازیبا حرکت ہرگز نہ کی جائے، اور کوئی بھی غلط بات اس سے صادر ہو تو اس کو ہمیشہ روکنے کی کوشش کی جائے۔ حلال روزی کا پورا اہتمام کیا جائے، والدین اس کی اصلاح و فلاح کی دعائیں کرتے رہیں، غرض اس کی تربیت و تعلیم کا پورا لحاظ کیا جائے، غفلت ہرگز نہ برتی جائے۔ ماں کی گود اس کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل میرے رسالہ تحفۃ الوالد والولد میں ملے گی۔ اہل و عیال کی تعلیم و تربیت کا آسان طریقہ آج کل یہ ہے کہ گھر میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی بجائے دینی کتب کی تعلیم پابندی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کبھی آپس میں مسائل کا تذکرہ ہو، کبھی مختلف اوقات و احوال کی دعائیں سیکھی جائیں، کسی وقت پابندی کے ساتھ تلاوت اور تسبیحات کا مشغلہ ہو، تو گھر ہی ایک قسم کا مدرسہ اور خانقاہ بن جائے گا، اور گھر والے انشاءاللہ صحیح رخ پر پڑ جائیں گے۔ اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق۔ جب اولاد سمجھدار ہو جائے تو ان کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کے ذمے ماں باپ کے بہت حقوق ہیں۔ انہوں نے بچپن میں انتہائی مشقت اور تکلیف برداشت کر کے بڑی محبت سے پالا ہے، اور پھر ماں ضعیف الخلقت پیدائشی کمزور بھی واقع ہوئی، اور بچہ کی سب سے زیادہ تکلیف اسی کو برداشت کرنی پڑتی ہے، جس کا قرآن بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اس لیے اس کے حقوق کی اہمیت و عظمت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے اولاد کے ذمے ماں باپ کی اطاعت اور ان کی فرما برداری ضروری ہے۔ والدین کی نافرمانی کو سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور ایک حدیث میں کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اسی کو بتلایا گیا ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل میرے رسالہ تحفۃ الوالد والولد میں ملے گی، اور اس میں والدین کی اطاعت و فرما برداری کے بہت سے واقعات بھی لکھے گئے ہیں کہ والدین کی خدمت اور فرما برداری سے رزق میں، کاروبار میں برکت ہوئی، اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت ملی، اور ان کی نافرمانی پر دنیا میں کیسی محرومی اور ناکامی رہی، اور آخرت میں ان پر کیا وبال آئے گا،